والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمام دوست کریم آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین. نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں. نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں. جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں. اور نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول. سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اور زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا. نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے گیت گا رہے ہیں. تیرا کھاما میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ. تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ. تسی سارے سائڈ تے ہو نا جی. میں خطیب ناطق میں توڑے ہاتھ کھڑے کراؤں تے نہ میں توڑے تو سبحان اللہ کھوانے. شور شرابے تو بغیر تے سبحان اللہ تسی نہیں آت نہیں باویں سارا مجمع. شہزادے سیانے آؤ میں کوئی سیرت دا پیغام عرض کرنا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. علماء اہل سنت، علماء اہل سنت. بہت شکریہ. حمد و صلات کے بعد آج کی یہ خوبصورت محفل دو عنوان ہیں، دونوں خوشی کے عنوان ہیں. ایک خوشی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی ہے اور دوسری خوشی شادی کے موقع پر یہ محفل ہے. اللہ رب العزت کائنات کے اس محبوب کی تشریف آوری کا صدقہ اس گھر کا دامن بھی خوشیوں سے بھر دے. اور کوئی بری نظر جو اٹھے محبوب کی آمد کا صدقہ اللہ اسے رد فرما کے اپنی رحمت کی نظر میں رکھے. میں انتہائی مشکور ہوں استاد العلماء حضرت قبلہ الحافظ القاری محمد حنیف سیالوی صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ. میرے سر کا تاج میرے علماء تشریف فرما ہے. سب سے دعا لیتے ہوئے اور بالخصوص جو دلہا ہے مہر زاہد اقبال صاحب اور مہر ذوالفقار صاحب، مہر ممتاز صاحب. ناموں کے اندر ترتیب میں کمی بیشی رہ جائے تو انجانے میں
معافی کا طلبگار ہوں۔ اس دعا کے ساتھ موضوع کی جانب بڑھتے ہیں کہ یا اللہ ہم سب کو ایسا بنا دے کہ جب ہمارا گھر خوشیوں کا ماحول دکھا رہا ہو تو ہماری خوشی کے اندر سب سے بڑی خوشی ہے کہ ہر وہ عمل کریں جس سے اللہ راضی ہو جائے اور اللہ کا رسول راضی ہو جائے۔ حقیقی خوشی مومن کی یہی ہے۔ گرامی قدر حضرات، اس محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک ذکر کی محفل میں بیٹھے ہیں جن کا ذکر اس کائنات میں اس وقت سے جاری و ساری ہے جب ابھی نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ سورج چاند ستارے، کائنات میں کچھ نہیں تھا، ایک خدا تھا اور دوسرا ذکر مصطفیٰ تھا۔ اور قیامت کے دن جب یہ کائنات فنا ہو جائے گی، اللہ کی ذات باقی رہے گی، اور اس باقی رہنے والے رب کا وعدہ یہ ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا ہر آنے والا لمحہ، ہر آنے والی گھڑی پہلی سے زیادہ بہتر ہے۔ اور اسی باقی رہنے والے رب کا یہ وعدہ ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے حبیب ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ قیامت کے دن جب یہ کائنات مٹ جائے گی تب بھی ایک خدا باقی رہے گا، دوسرا ذکر مصطفیٰ باقی رہے گا۔ پوری دنیا اکٹھی ہو جائے، دل لگا لے کہ مل جل کے نبی پاک کا ذکر گٹا لیں۔ سنو میرے آقا کے غلاموں، کائنات مٹ تو سکتی ہے، دنیا فنا تو ہو سکتی ہے، پر سونے محمد کا ذکر کبھی گٹا نہیں سکتی، کیونکہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا، اور مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، پر نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ وہ محبوب اس کائنات میں جلوہ گر ہوتے ہیں۔ ہندوستان کی ایک سائنسدان عورت گزری ہے، وہ کہتی میں چاند پہ پہنچی تو چاند پہ پہنچ کے میں نے دیکھا کہ زمین کیسی لگتی ہے۔ ظاہر آدمی جہاں رہتا وہ علاقہ بڑا اچھا لگتا ہے۔ وہ کہتی میں چاند پہ پہنچی اور چاند پہ پہنچ کے میں نے دیکھا کہ دیکھو تو صحیح زمین لگتی کیسی ہے۔ وہ کہتی میں چاند پہ پہنچ کے جب سائنس کے آلات کے ذریعے زمین کو دیکھنے لگی تو پوری زمین پر اندھیرا ہی اندھیرا تھا، صرف دو جگہوں سے نور آ رہا تھا۔ میں نے پوچھا بی بی تیرے کسی بھگوان کا مندر تھا؟ اس نے کہا مذہب ہندو ضرور ہے پر بات وہی کروں گی جو سچ ہے، بات وہی کروں گی جو سچ ہے۔ میرا مذہب ہندو ہے اپنی جگہ، پر وہی بات کروں گی جو چاند پہ پہنچ کے دیکھی۔ کبھی بھی بتا تو صحیح، یہ جو زمین سے نور آ رہا تھا دو جگہوں سے، تیرے کسی بھگوان کا مندر تھا؟ اس نے کہا نانا، ایک اللہ کا گھر خانہ کعبہ تھا، دوسرا محمد کا روضہ مدینہ طیبہ تھا۔ دو جگہوں سے نور آ رہا ہے، ایک اللہ کا گھر خانہ کعبہ، دوسرا روضہ رسول مدینہ طیبہ۔ بی بی کوئی آواز بھی زمین کی ایسی تھی جو وہاں سنائی دے رہی تھی؟ اہل علم بالخصوص نوجوان نسل سائنس کی دنیا ہے، دنیا کے جتنے مرضی ساؤنڈ سسٹم لگا لیجیے، آواز ایک حد پہ جا کے ختم ہو جاتی اور آگے سنائی نہیں دیتی۔ ویسے آج کی سائنس ایک ترقی تو کر رہی ہے کہ ہم جو بول رہے ہیں ہمارے الفاظ فضا میں چلے گئے۔ سائنس اب اس نتیجے پہ پہنچ رہی ہے کہ سالوں پہلے
قبلہ نے کوئی بات بولی، میں نے کوئی بات کہی، قبلہ حضرت صاحب نے کوئی بات کہی، تو وہ کہتے ہیں کہ سالوں پہلے کہی جانے والی بات کو آج بھی فضا سے جمع کر کے سنا جا سکتا ہے کہ کس نے کس وقت کیا کہا تھا۔ شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جب کبھی بولنے لگو نا تو زبان سے اچھی بات نکالا کرو، کیونکہ ان الفاظ کو اللہ ضائع نہیں ہونے دیتا، اور جب مر کے قبر میں جاؤ گے اچھے جملے بولے ہوں گے تو یہ قبر میں تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہوں گے، اور بری بات زبان سے نکالو گے تو قبر کے اندر تمہارے لیے اللہ کے عذاب کا ذریعہ ہوں گے۔ اس لیے جب بھی بولو صحیح بولو، سچ بولو، خیر بولو، تاکہ تم مر کے قبر میں جاؤ، جب سارے ساتھ چھوڑ جائیں تعریف محمد میں بولے ہوئے جملے قبر میں بھی تیرے کام آ جائیں۔ اس عورت سے پوچھا گیا کہ کوئی زمین والوں کی آواز بھی تھی جو تجھے آسمان پر چاند پر سنائی دے رہی تھی؟ اس نے کہا کہ ویسے تو کچھ نہیں سنائی دے رہا تھا، پر غور لگ کر کے کان لگا کے جب سنا تو کہتی ہے کہ خدا کا ذکر ہو رہا تھا، دوسرا مدینے والے مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا تھا۔ امام اہل سنت نے حضور کی ولادت طیبہ کے اوپر جو ماحول دیا کہ اللہ اپنے محبوب کو بھیجنا چاہ رہا ہے، وہ محبوب جلوہ گر ہونے والے ہیں کہ جن کی آمد کا تذکرہ کرنے کی ڈیوٹی عالم ارواح میں سارے نبیوں کی لگی کہ اے آدم نبی جب تم کائنات میں جاؤ میری توحید کا اعلان بھی کرتے جانا، میرے حبیب کی آمد کا ذکر بھی کرتے چلے جانا۔ اے نو نبی جب تم کائنات میں جاؤ میری توحید کا ذکر بھی کرنا، میرے نبی کی آمد کا ذکر بھی کرتے چلے جانا۔ اے ابراہیم نبی جب تم کائنات میں جاؤ میری توحید کا اعلان بھی کرنا، میرے حبیب کی آمد کا ذکر بھی کرتے چلے جانا۔ اے یوسف نبی جب تم کائنات میں جاؤ میری توحید کا اعلان بھی کرنا، میرے یار کی آمد کا ذکر بھی کرتے چلے جانا۔ حیران کی ہوتی ہے، غور کرو، سوچو، توجہ کرو، جس نبی کی آمد کا اعلان کرنے والے اتنے حسین ہو، پھر سوچو آنے والا محمد کتنا حسین ہو۔ سارے نبیوں کی ڈیوٹی میری توحید کا چرچا، میرے یار کی آمد کا ذکر۔ وقت آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میرے نبی کی ولادت سے 600 سال پہلے اپنی امت کو جمع کر کے پیغام دے رہے ہیں، جس کو قرآن نے بعد میں بڑے پیارے انداز کے اندر بیان فرمایا، فَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو پیغام دے رہے ہیں، اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، اے میرے غلاموں، اے مجھ پر ایمان لانے والوں، ایک میرے بعد بھی آئے گا جو بڑی شان والا رسول ہوگا، نام نامی اس میں گرامی احمد ہوگا۔ پہلی نشانی دھوپ کے اندر سفر کریں گے تو بادل کا ٹکڑا سونے محمد پہ سایہ کرتا ہوگا۔ دوسری نشانی دونوں قلبوں کے درمیان نبوت کی مہر لگی ہوگی۔ تیسری نشانی بچپن میں جھولے کے اندر پنگوڑے میں ہوں گے، جدھر ان کی انگلی حرکت کرتی جائے گی آسمانوں کا چاند ادھر پھرتا چلا جائے گا۔ ایک اونٹی اٹھ کے کھڑا ہو گیا، وہ کہنے لگا یا نبی اللہ وہ آنے والا آپ سے بھی زیادہ فضیلت والا ہوگا۔ آپ نے فرمایا تم فضیلت کی بات کرتے ہو، میں دعا مانگتا ہوں میرے امتیوں تم آمین کہنا۔ وقت کا نبی دعا مانگ رہا ہے، امت آمین کہہ رہی ہے۔ نبی کی دعا سنیے، مقدر پہ ناز کیجئے کہ کتنی شان والا رسول اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں، انداز سادہ ہے لیکن پیغام عرض کرنا مقصد ہے۔ ہاتھ اٹھتے ہیں، اے میرے مولا جب 12 ربیع الاول کی سبحانی صبح ہو، بی بی آمنہ کی گود میں تیرا حبیب آنکھ کھولے، پھر چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچی، پھر تیرے یار نے پاؤں میں پہنے ہوئے جوڑے، پاؤں میں جوڑے پہن کر مکہ کی گلیوں میں چلے،
پھر چلتے ہوئے مکہ کی گلیوں میں اے میرے مولا تیرے محبوب کے پاؤں میں پہنے ہوئے جوڑے کا تسمہ کھل جائے، پھر میں عیسیٰ نبی چوتھے آسمان سے تیری بارگاہ میں عرض کروں مالک مہربانی کر ایک بار مکہ کی گلیوں میں تو اتار دے، پھر میں مکہ کی گلیوں میں اتروں۔ میرے مولا تیرا حبیب مکہ کی گلیوں میں چل رہا ہو، جوڑے کا تسمہ کھل جائے، میں قدموں میں جا کے بیٹھوں، اپنے ہاتھوں سے محبوب کے جوڑے کا تسمہ باندھوں، پھر قدموں میں بیٹھ کے جو نظر اٹھا کے چہرہ دیکھ کے کہوں کہ محبوبہ بڑے بڑے دیکھے پر محمد مصطفیٰ جیسا کائنات میں دیکھا ہی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ کا مجمع میری طبیعت کے عین مطابق ہے۔ میری بھی خواہش ہوتی ہے کہ میری بات اور میرا پیغام پہنچتا رہے۔ میں 1.5 گھنٹہ بھی تقریر کروں گا تو میں آپ کے ہاتھ میں نے بالکل نہیں کھڑے کروانے، کیونکہ ہر ایک اپنا ایک انداز ہوتا ہے۔ میری خواہش ہے کہ میں شہنشاہ فرید کی بارگاہ سے آیا ہوں، کچھ محبت کے موتی آپ کے دامن میں دے کے جاؤں، اور اس محبت اور پیار کے ساتھ انشاءاللہ میں سیرت کے پیغام کی جانب بھی میں نے آپ کو لے کر جانا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں محبوب کائنات میں جلوہ گر ہونے والے ہیں سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا۔ میرے پاک نبی کی پاکیزہ والدہ فرماتی ہیں کہ جب نبیوں کا سردار میری گود میں آنے والا تھا، حضور دنیا میں کسی شخص کے ہاں بھی جب اولاد ہوتی ہے، بیٹا پیدا ہو بیٹی پیدا ہو، ہر بچہ روتا ہوا آتا ہے، لیکن عقل انسانی حیرت میں ڈوب جاتی ہے۔ سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ سے پوچھا گیا کہ میرے محبوب کی والدہ ماجدہ بتائیے نا، جب حضور تشریف لے کر آئے تھے کیا میرے نبی بھی روتے ہوئے آئے تھے؟ تو سیدہ آمنہ فرماتی ہیں اے میرے محبوب کے غلاموں، یہ نبیوں کا سردار ہے، اپنے جیسا نہ سمجھ بیٹھنا۔ دنیا کا ہر بچہ ماں کی گود میں آئے تو روتا ہوا آتا ہے، لیکن اماں آمنہ فرماتی ہیں ولد رسول اللہ مسرورا، ایک پاک محمد ہے، ماں کی گود میں آتے ہیں تو میرے نبی روتے ہوئے نہیں بلکہ مسکراتے ہوئے نہیں۔ پھر سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ یہ منظر میں نے دیکھا، پھر فرماتی میں نے اپنے نور نظر کو اٹھا کے جھولے میں رکھنے لگی۔ جب جھولے میں محبوب کو رکھا، لوگوں ہر گھر کے اندر اللہ یہ نعمت عطا فرماتا ہے، اور ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کچھ دیر کے لیے ماں چاہتی ہے بچہ آرام کرے، جھولے میں رکھتی ہے۔ کبھی ماں جھولا جھلاتی ہے، کبھی بہنیں جھولا جھلاتی ہیں، کبھی پھپھی دادی نانی خالائیں جھولا جھلاتی ہیں۔ اماں آمنہ فرماتی ہیں جب میں نے حضور کو اٹھا کے جھولے میں رکھا اور ہاتھ قریب کر کے جھولا جھلانے لگی تو مالک کی بارگاہ سے پیغام آ گیا، آمنہ بی بی یہ نبیوں کا سردار آیا ہے، یہ رسولوں کا سردار ہے، ہاتھ کو پیچھے کر، یا اللہ جھولا کون جھلائے گا؟ باپ کا سایہ سر پہ نہیں، ایک حجرہ اکیلی ماں، جھولا کیسے جھلایا جائے گا؟ فرمایا آمنہ بی بی تو ہاتھ پیچھے کر، اِنَّا مَحْدَهُ يَتَحَرَّكُ بِالْمَلَائِكَةِ، فرشتوں کی ڈیوٹی لگ گئی ہے، جب تک حضور سوتے رہیں گے فرشتے سونے محمد کے جھولے کی ڈوریاں جھلاتے رہیں گے۔ جس کا جھولا فرشتے جھلائیں، پھر سوچنا پڑے گا آنے والا کتنی شان والا ہے، کتنے مقام والا ہے۔ زمانہ گواہ ہے جب میرے آقا تشریف لے کے اس جہان میں آنے والے ہیں، اماں آمنہ فرماتی ہیں کہ گھر کی کچھ عورتوں نے سردار مکہ حضرت عبدالمطلب میرے نبی کے دادا جان سے کہنے لگی کہ جو ہماری بہو ہے اس کے خامند کا سایہ اب سر پہ نہیں رہا، لیکن خوشبو اتنی آتی ہے کہ عمر کے حساب سے بیٹے کی ولادت کے وقت بھی قریب ہے، لیکن جس عورت کے سر پہ خامند کا سایہ نہ رہے وہ خوشبو لگاتی اچھی نہیں لگتی۔ جناب عبدالمطلب سردار مکہ میرے نبی کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ کے پاس آئے، کہنے لگے بیٹی کون سی خوشبو لگاتی؟
سیدہ آمنہ ادب سے سر جھکا کے عرض کرتی ہیں، اے سردار مکہ، جب سے پاک محمد میرے شکم میں آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے یہ امانت مجھے ملی ہے، میں نے تو کوئی خوشبو کبھی نہیں لگائی۔ ہاں اتنا ضرور ہوتا ہے کہ میں تھوک بھی پھینکتی ہوں تو میرے تھوک سے بھی خوشبو آتی ہے، کیونکہ میرے پاس مصطفیٰ کی عظیم امانت آ چکی ہے۔ یارو پھر سوچنا پڑے گا کہ میرے نبی جس ماں کے شکم میں رہے وہ تھوک بھی پھینکے تو خوشبو آتی ہے، پھر سوچو وہ پاک محمد کا وجود کتنی خوشبو والا۔ میرے حضور جلوہ گر ہوتے ہیں، زمانے کو تعارف کروایا جا چکا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ آیت نازل ہوئی تھی مدینہ شریف میں رہنے والے یہودیوں کے بارے میں۔ جب تک حضور تشریف لے کر نہیں آئے تھے، یوس و خزرج کے قبیلوں سے لڑتے، جنگ کے اندر ہار اور شکست سامنے نظر آتے۔ جب بالکل ہار سامنے نظر آ رہی ہوتی، راتوں کو مسلح بچھا کے اللہ کی بارگاہ میں میرے نبی کے نام کا وسیلہ پیش کر کے دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ اس نبی امی آخر الزمان کا صدقہ ہمیں کامیابیاں دے دے۔ اللہ کا قرآن پھر دعوت فکر دیتا ہے، کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا۔ میرے نبی تیری تشریف آوری سے پہلے یہ تیرے نام کا وسیلہ دے کر مجھ سے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ لما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ۔ اب جب کہ آپ آ گئے یہ دیکھ بھی رہے ہیں اور تجھے مانتے نہیں۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، تیری ذات سے اتنے واقف ہیں جتنا باپ اپنے بیٹوں سے واقف ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر یہ تیری ذات سے واقف ہے۔ یہ مدینہ شریف میں جب آقا تشریف لے کے آئے تو حضرت عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، میرے آقا کی محفل میں آئے، اس نیت سے آئے کہ بحث مباحثہ کریں گے، مناظرہ کریں گے، گفتگو کریں گے، پتہ چل جائے گا سچے نبی ہیں نعوذ باللہ یا نہیں ہے۔ آ کے بیٹھے، چہرہ انور دیکھتے رہے، جب صحابہ اٹھ کے چلے گئے تو یہ آگے آ کے بیٹھ گئے، عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ مجھے بھی کلمہ پڑھائیے۔ میرے آقا نے فرمایا عبداللہ بن سلام کوئی بات، کوئی دلیل، کوئی بحث، کوئی مباحثہ؟ اس نے کہا یا نبی اللہ میں صاحب کا آسمانی کتابوں کا عالم ہوں، میں نے آپ کا چہرہ انور دیکھا ہے اور چہرہ دیکھ کے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں انا وجہہ لیس بوجہ الکذاب، اتنا حسین چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں، اللہ کے سچے نبی کا ہو سکتا۔ جب حضرت عبداللہ بن سلام نے کلمہ پڑھ لیا، ایک دن سیدنا فاروق اعظم نے پوچھا اتعرف سیدنا محمدن کما تعرف ابنا کا؟ قال نعم واللہ۔ سیدنا فاروق اعظم نے کہا اے عبداللہ بن سلام کیا تم میرے نبی سے ایسے واقف تھے جیسے باپ اپنے بیٹوں سے واقف ہوتا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا نعم واللہ، ہاں عمر ہم تو اس سے بھی بڑھ کر تیرے نبی کی ذات سے واقف تھے۔ جو آئے نہیں زمانہ پہلے جانتا ہو، پھر ماننا پڑے گا آنے والا کتنی شان والا ہے۔ میں محبت کے اس ماحول میں عظمت کی ایک بات عرض کرنا چاہوں گا۔ میرے اور آپ کے ہاں محبت کا تصور یہی ہے کہ بس جی جب یاد آئے تب اظہار محبت کر لیا۔ حضور سے پیار کا انداز یہ ہے، ایمان والوں کو اللہ پیغام دے رہے اے ایمان والوں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آؤ۔ ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کے آؤ۔ عقل حیران ہے، ایمان پہلے بھی ہے، اب کیسا ایمان؟ فرمایا اس طرح ایمان لے کے آؤ جیسے اللہ چاہتا ہے اور اللہ کا رسول چاہتا ہے۔ اسی بابا جی مننے ہیں نا تے پھنسے ہوئے اللہ کو مان بیٹھے، پھنسے ہوئے اللہ اور اللہ دے رسول مننے۔ ایمان یہ نہیں ہے، ایمان یہ ہے کہ ہر حال ہر گھڑی دکھ ہو یا سکھ ہو بس اتنا کہہ دے اے اللہ تو راضی ہو جا اور تیرا رسول ہم سے راضی ہو جائے، تیرا محبوب ہم سے راضی ہو جائے۔ ماننے والوں نے جو ماننے کا انداز ہے وہ ہمیں بتایا،
وہ تو عبادت کے اندر بھی اپنے نظر مصطفیٰ کے چہرے سے ہٹاتے ہی نہیں۔ ہم تو حالت نماز کے اندر بھی ہوتے ہیں نا جی، تو جہاں سر جھکتا ہے وہاں سے دل غیر حاضر ہوتا ہے۔ شہنشاہ فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ فریدہ میں نو مار تے منج کر۔ ہن اس گل دی تشریح تواڈے تو بہتر تے ساڈے تو بہتر کون جاندا ہے۔ فریدہ میں نو مار تے منج کر تے نکیاں کر کے کٹ، بڑے خزانے رب دے جویں دل چاویوں میں لٹ۔ حضور سر جھک رہا ہے، دل غیر حاضر ہے۔ اللہ کو ایسے سجدے کی چاہت نہیں کہ سر جھکے دل نہ جھکے۔ اللہ وہ سجدہ چاہتا ہے کہ جہاں سر جھکے دل بھی جھکے، پورا وجود نمازی بن کے کھڑا ہو، پھر سجدے میں سر بعد میں جاتا ہے خدا کے جلوے پہ۔ ایک ایسے صحابی بھی تاریخ کے اندر ملتے ہیں، شرعی مسئلہ تو یہی ہے کہ جب امام مصلی امامت پہ کھڑا ہوتا ہے اور پیچھے مقتدی کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اور سب سے زیادہ رحمتیں امام پہ برستی، پھر جو بالکل امام کے عین پیچھے کھڑا اس کے اوپر پھر دائیں جانب، پھر بائیں جانب، پھر پچھلی صف میں دائیں جانب بائیں جانب۔ ہن اے مسئلہ سن کے ہر بندہ یہ نہ باج پوے کہ میں صبح پیچھے کھڑے سے پیچھے کھڑے ہون دا حقدار بھی قبلہ وہی ہوندا جے جڑا اس قابل ہوئے کہ اگر کسی شرعی عذر دی وجہ تو امام نو مصلی تو ہٹنا پہ جاوے تے وہ اگے کھڑا ہو کے نماز مکمل بھی کروا سکے۔ یہ بات ذہن میں رکھنی ہے۔ میں عرض کروں سب سے زیادہ اجر رحمت امام پر، پھر جو امام کے عین پیچھے، پھر دائیں جانب پھر بائیں جانب۔ صحابہ کی جماعت میں ایک ایسے عاشق بھی ملتے ہیں جنہوں نے 10 سال نماز پڑھی، ایک بار بھی پیچھے نہیں کھڑے ہوئے، یا پہلی صف میں اس کنارے پر یا پہلی صف میں اس کنارے پر۔ ایک دن صحابہ نے بٹھا لیا، انہوں نے کہا یار کبھی تو پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیا کرو، پتہ ہے کتنا ثواب ملتا ہے۔ قبلہ علامہ صاحب، قبلہ سیالوی صاحب پوچھا گیا کہ کبھی تو پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیا کر، پتہ ہے کتنا اجر ملتا ہے۔ اس صحابی نے بڑے ادب سے جواب دیا، کہا بھائیو تمہیں ثواب مبارک، ہمیں دیدار مبارک۔ تمہیں ثواب مبارک، ہمیں دیدار مبارک۔ انہوں نے کہا جی ثواب کہاں اور دیدار کہاں؟ کہا بھائی تم اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہو، تمہیں ثواب ملتا رہتا ہے۔ ہم یوس نکر پہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور نظریں چرا چرا کے پاک محمد کا دیدار کرتے رہتے ہیں، عبادت بھی ہوتی رہتی ہے اور مصطفیٰ کی زیارت بھی ہوتی ہے۔ کیا بات ہے حضور کوئی ایسا بھی لمحہ پھر اسی سے آپ نے راز کھولا ہے۔ میرے استاد محترم بڑی محبت سے یہ بات ارشاد فرمایا کرتے تھے، وہ کہتے اسی سے آپ نے ایک دن یہ راز کھولا، زور کی نماز پڑھ کے بیٹھے اور صحابہ کو اکٹھا کر لیا، کہا بھائیو میں تمہیں بتاؤں ظہر کی نماز میں کون سی رکعت میں میرے نبی نے کون سی سورت کی تلاوت کی؟ عبادت کے اندر صحابہ کا انداز تھا، طلب دیکھئے، خواہش دیکھئے، آرزو دیکھئے، تمنا دیکھئے۔ حضور ظہر کی نماز میں اونچی آواز سے تو قرات کی نہیں جاتی، مقتدی جتنا مرضی پڑھا لکھا ہو اسے کیا پتا امام کیا پڑھ رہا ہے، لیکن نبی کے صحابہ کا انداز دیکھئے، وہ کہتے میں تمہیں بتاؤں کون سی رکعت میں کون سی سورت کی تلاوت میرے نبی نے کی ہے؟ صحابہ نے کہا نماز سب نے پیچھے پڑھی ہے، تمہیں کیسے پتا چل گیا؟ اس نے کہا جی میں سائیڈ پہ کھڑے ہو کے حالت نماز میں محبوب کا چہرہ انور دیکھ رہا تھا، لب مبارک ہل رہے تھے، لبوں کی حرکت سے میں پہچان رہا تھا کہ کون سی سورت کی تلاوت مصطفیٰ کریم فرما رہے ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، پھر میرے نبی نے دنیا کو زمانے کو پیار بڑا
پیار اور محبت امت کے اوپر شفقت، اتنا چین سکون اور قرار مہربان ماں کی گود میں میسر نہیں آتا جتنا چین سکون اور قرار امتی کو نبی پاک کی بارگاہ میں آیا کرتا ہے۔ اور یہ بات ذہن کے اندر رکھیے، دین من مانی کا نام نہیں ہے، دین طبیعت کو اپنے مزاج کے مطابق ڈھالنے کا نام نہیں ہے۔ جو سوچ لیا اس کے مطابق علماء سے دلیلیں مانگتے پھرو، یہ دین نہیں ہے۔ دین یہ ہے کہ اپنی طبیعت شریعت کے تابع کر، تب پتا چلے گا کہ تیری کوئی اوقات نہیں ہے، یا تو اللہ کا حکم سب سے آتا ہے یا مصطفیٰ کا حکم سب سے آتا ہے۔ اپنی طبیعتوں کو تھوڑا سا شریعت کے مطابق ڈالنے کا ماحول بنانے کی کوشش کرنی پڑے گی۔ ہمارے حالات، ہمارے مزاج بدقسمتی سے اور بنتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم ایک مسئلہ سوچتے ہیں، پھر ایک عالم سے پوچھا، پھر دوسرے سے پوچھا، پھر تیسرے سے پوچھا، پھر آکے مولویاں دے روڑے ہی نہیں مکتے، پھر کہے مولویاں دے روڑے ہی نہیں مکتے، یہ ایسا کی کریے؟ بھئی مولویوں کے رولے نہیں ہیں، اور یہ ذہن میں رکھیے، ہر جبہ پہننے والا عالم نہیں ہوتا۔ جوتی اپنی پسند کی برینڈڈ دکان دیکھ کے لیتے ہو، دین حاصل کرتے ہوئے بھی دیکھو، جس سے میں دین لے رہا ہوں کہیں یہ خود تو بھٹکا ہوا نہیں ہے۔ دنیا کی ضرورت کی ہر چیز جانی پہچانی جگہ سے لیتے ہو، ایک دین ہے، چھٹو جی وہ بھی تے مولوی نے، وہ بھی تے دین دی گل کرتے ہیں۔ میں نے کہا پہلے دیکھ لے، جو خود بھٹکا ہوا ہو وہ تجھے سیدھے رستے پہ کیسے لا سکتا ہے؟ حضور کوشش کرنی ہوگی، کوشش کرنی ہوگی اپنی طبیعت کو۔ صحیح مسلم کتاب الصیام کے اندر فتح مکہ کے لیے لشکر روانہ ہے، نبی پاک کی شان دیکھیے صلی اللہ علیہ وسلم، شان رسالت میں آپ سنیے۔ فتح مکہ کے لیے لشکر روانہ ہے، رمضان المبارک کے روزے نفلی روزے نہیں ہے، فرض روزے۔ صحابہ غزوہ فتح مکہ کے لیے جا رہے ہیں، رستے کے اندر عصر کی نماز کا وقت جب ہو گیا، پیاس اتنی شدید لگی کہ کچھ صحابہ سے وہ پیاس اب برداشت نہیں ہوئی، کچھ سے، سب سے نہیں۔ بڑے پیار سے حضور کی شان سنیں، فرض روزے ہیں، نفلی روزے ہیں، میں اور آپ توڑ دیں تو حالات اور ہیں۔ غلام آقا کی بارگاہ میں عرض کریں تو شریعت وہی ہے جو میرے مصطفیٰ کی زبان سے نکل جائے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو میرا نبی تمہیں دے دے وہ لے لو، جس سے منع کر دے اس کے قریب نہ جاؤ۔ جس کی طبیعت میں یہ حکم رچ جائے وہی محمد کا غلام۔ صحابہ کہتے چند ایک وہ تھے ہم کہ ہم سے وہ روزہ نبھانے کی سخت ہمت اور طاقت نہ رہی۔ پیغام آقا کی بارگاہ میں پیش کیا، یا نبی اللہ روزہ نبھایا نہیں جاتا، اور عصر کا وقت بھی ہو چکا، افطاری کا وقت باقی کتنا رہ جاتا ہے؟ بالکل تھوڑا سا، این افطاری کے وقت کے قریب جب پیغام چلتے چلتے غلاموں کا کریم آقا کی بارگاہ تک پہنچا، میرے نبی نے فرمایا پانی کا پیالہ لے کر۔ پریشانی صرف امتی کی ہے، وہ بھی چند امتیوں کی، نبی کی رحمت دیکھیے امت کے لیے۔ آپ نے پانی کا پیالہ منگوایا، پیالہ منگوا کے پہلے خود اپنا روزہ افطار کیا۔ حضور فرض روزہ ہے، خود اپنا روزہ افطار کے، صحیح مسلم کتاب الصیام۔ پھر اعلان فرما دیا ہفتے ہو لوگوں جتنے بھی آج ساتھ ہو سب روزہ افطار کا، سب روزہ افطار کا۔ صحابہ کہتے ہیں چند ایک وہ تھے جنہوں نے یہ سوچا کہ دیکھیے جی ہمارے اندر تو بھی ہمت اور طاقت ہے، ہم تو افطاری کے وقت تک روزہ نبھا سکتے ہیں۔ یہ پیغام میرے آقا کی بارگاہ تک پہنچ گیا کہ یا رسول اللہ کچھ نے افطار کر لیا، کچھ نے ابھی افطار روزہ نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا انہیں پیغام دے دو، اولئک العصاۃ، فرض عبادت بھی اب ایک لمحے کے لیے آگے بڑھاؤ گے تو گناہگار ہو جاؤ گے۔ اولئک العصاۃ،
उलाइका उसाब, उन्हें पैगाम दे दो कि एक लम्हे के लिए भी अब रोजा रखोगे तो गुनाहगार हो जाओगे। पता चला जिस इबादत पे तू नाज करता है वो इबादत भी मोहम्मद की अदाओं का नाम है। नाराए तकबीर, नाराए रिसाला, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, अज़मत मुस्तफा, शान मुस्तफा। फरमाया कि अब एक लम्हे के लिए रोजा आगे बढ़ाओगे, ताकत है तो क्या हुआ, बस जब पैगामे नबी आ गया, इबादत फर्ज है वहीं पर छोड़ दो, उसकी नेकी भी रद्द है जो मोहम्मद का हुक्म डालते हुए इबादत करना चाहेगा। फतेह मक्का के मौके पर मोहब्बत का एक दूसरा रंग देखिए। अल्लाह, तवाफ़े काबा का लम्हा आया, मक्का फतह हो गया। तफसीर मजरी काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह 9वीं जिल्द ज़ियाउल कुरान से जो छपी 9वीं जिल्द के अंदर ये लिखा कि काबे की छत पे हजरत सैयदना बिलाल चढ़े। वो वाक़या सुनाना मकसूद नहीं है। तवाफ़े काबा शुरू हो गया, सहाबा ने हाथ बांध के अर्ज़ किया, अल्लाह पाला 8 सालों के बाद आज मक्के में आए। हुजूर अब आरज़ू ये है बगैर किसी शरई उज़र अपनी ऊंटनी पर सवार होकर मेरे नबी ने यह तवाफ किया था, बगैर किसी शरई। किस वजह से? सहाबा की आरज़ू ये थी, या रसूल अल्लाह, बड़े सालों के बाद आज अल्लाह का घर देख रहे हैं। आका, एक आरज़ू हमारे ज़हनों में भी है। मेरे हुजूर ने फरमाया, मेरे गुलामों बोलो क्या मांगते हो, क्या आरज़ू है, क्या चाहते हो? आका, चाहते ये हैं कि एक ही वक्त में 2-2 नज़ारे होते रहे। मजमे के अंदर आप फिरेंगे, वो लुत्फ ज़ियारत का नहीं आएगा। आप अपनी ऊँटनी पे सवार होकर तवाफ़े काबा कीजिए, हम काबा भी देखते रहेंगे और काबे का काबा भी देखते रहेंगे। बगैर किसी शरई उज़र के मेरे नबी ने ऊँटनी पे सवार होके तवाफ़े काबा किया और सहाबा की आरज़ू ये थी कि अल्लाह का घर भी देखते रहे और मुस्तफा की ज़ियारत भी होती रहे। सैयद तकबीर, अल्लाह, नाराए रिसाला, नाराए हैदरी। सैयद रियाजुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा था, जिस तरफ वो नजर नहीं आते हम वो रास्ता ही छोड़ देते हैं। जिस तरफ वो नजर नहीं आते हम वो रास्ता ही छोड़ देते हैं। काबा बनता है उधर ही रियाज, रुख जिधर को वो मोड़ देते हैं। और इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया था ना कि हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके हो अब काबे का भी काबा देखो। जो काबा शरीफ की छत है ना जी, इसमें एक परनाला है, अदब की जुबान में उसे मिजाब रहमत कहते हैं, सादा अंदाज में उसे परनाला कहते हैं। काबे की छत पे लगा हुआ है, उस परनाले का रुख है रौज़ा रसूल की जानिब। काबे की छत पे परनाला, मिजाब रहमत, रुख मदीने की जानिब। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि ये परनाला मिजाब रहमत जो काबे की छत पे लगा है, इसका इशारा मदीने की तरफ क्यों है? आप फरमाते हैं कि गौर से सुन तू रज़ा, काबा से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके हो अब काबे का भी काबा देखो। और किबला, ये वो मंजर था जब हजरत सैयदना बिलाल अजान पढ़ रहे थे ना, जहां भी अजान पड़ी मुंह काबे की तरफ था। आज काबा हजरत सैयदना बिलाल के कदमों में, और दुनिया को पैगाम दिया कि सुनो, अगर गुलामी मदीने वाले की मिल जाए ना तो फिर रंग नहीं देखा जाता, रूप नहीं देखा जाता, खानदान कबीला नहीं देखा जाता, बस ये देखा जाता है दिल में मदीने वाले का प्यार।
اور حضور کی غلامی جنہیں مل جائے ان کا رتبہ یہ ہے کہ وہ کعبے کی چھت پر اور کعبہ ان کے قدموں کے نیچے دنیا کو پیغام دے رہے تھے، سنو اگر چاہتے ہو کہ عزتیں سمٹ کے تیرے قدموں میں آ جائے پھر تو محمد کا وفادار بن۔ اذان شروع ہوتی ہے سیدنا بلال، سیدنا بلال کعبے کی چھت پہ پہنچ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کس جانب چہرہ کر کے اذان؟ لجپال آقا نے فرمایا بلال جب بھی تو نے اذان دی کعبے کی طرف، آج کعبہ تیرے قدموں میں ہے، اب چہرہ مجھ محمد کی جانب کر لے، پتہ چل جائے چہرہ مصطفیٰ کعبے کا بھی کعبہ۔ لیکن میں جو حضور منظر عرض کرنا چاہ رہا ہوں، سیدنا بلال کی نظریں آمنہ کے لال کے چہرے، آمنہ کے لال کی نظریں سیدنا بلال کے چہرے، یوں کہہ لیجئے کہ سیدنا بلال آمنہ کے لال کو دیکھ رہے تھے اور آمنہ کا لال حضرت بلال کو دیکھ رہا تھا۔ ساری دنیا طواف کعبہ کرتے ہوئے جس کے چہرے کو دیکھیں اسے پاک محمد کہتے ہیں، اور پاک محمد کی نظریں دوران طواف کعبہ جس کو دیکھ رہی ہوں اسے سیدنا بلال کہتے ہیں۔ اذان جاری ہے، طواف بھی جاری ہے، پھر یوں سمجھ لیجئے کہ یہاں کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہا نا تو طواف شروع ہے میرے نبی کا، میرے کریم آقا کا طواف جاری ہے، سیدنا بلال کی اذان جاری ہے۔ آقا بھی طواف کے لیے پھرتے چلے جاتے ہیں، جدھر جدھر میرے نبی کا چہرہ انور ہوتا جاتا ہے کعبے پہ کھڑے بلال بھی ادھر ادھر پھرتے چلے جاتے ہیں، اذان بھی ہو رہی ہے اور مصطفیٰ کا دیدار بھی جاری ہے۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، محبت کے اسی ماحول میں سیرت کے آخری دو پیغام میں نے عرض کرنے، وہ پیغام محبت یہ ہے حضور سے نا پیار کرنے کا کچھ وقت نکالا کرو۔ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو بھی وقت نہیں دیتے، ہماری سب سے بڑی ناکامی ہے۔ ہم اللہ اور اللہ کے رسول، دیکھیے اللہ ہمیں 24 گھنٹے میں کیا کچھ نہیں دیتا، ہم اللہ کو کیا دیتے؟ 5 وقت کی 5 نمازیں جن میں گھنٹہ سوا گھنٹہ میکسیمم لگتا ہے، آخری حد 1.5 گھنٹہ، جو رب 24 گھنٹے سب کچھ ہمیں دیتا ہے، ہم اپنے اس رب کو 1.5 گھنٹہ بھی نہیں دے پا رہے۔ حضور کیا یہ اللہ سے وفا ہے یا بے وفائی کر رہے ہیں؟ جو دن رات سب کچھ دے، ہمارے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے اسے 1 گھنٹہ اس کے دیے ہوئے میں سے دے دیا۔ ہم حضور سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمارا نعت خواں بھی پڑھتا ہے، نقیب بھی پڑھتا ہے، خطیب بھی پڑھتا ہے کہ یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ میں یا رسول اللہ۔ حضور یہ آرزو کرنے سے پہلے ایک بار گھر کے ماحول پہ نظر ضرور دوڑا لیجیے کہ اگر حضور میرے گھر میں آ جائیں، کیا میرے گھر کا ماحول اس قابل ہے کہ وہاں آمنہ کا لال تشریف لے؟ اپنے گھروں کے ماحول کو پاکیزہ کیجئے، چاہے کچی کلی کیوں نہ ہو، بس سجا کے بیٹھ جائیے، محبوب خود جلوہ گری فرما دیا۔ امام شرف الدین بوصیری رحمت اللہ علیہ قصیدہ گردہ شریف جنہوں نے لکھا، مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یہ قصیدہ لکھا، فالج کے مرض میں مبتلا تھے، آخری سانس زندگی کی، بادشاہوں کے قصیدے لکھتے رہے، آخری وقت آیا تو درباروں سے بھی انعامات نہ ملے، بادشاہوں کے پاس سے جو کچھ ملتا تھا وہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا، بستر پہ پڑے ہیں کہ یا اللہ اس سے بہتر موت آ جائے۔ ایک درویش قریب سے گزرا، گزرتے ہوئے اس نے کہا حضرت جی شاعروں کا جی ہاں کا بادشاہوں کے قصیدے لکھیں، کبھی آمنہ کے لال کی نعت بھی لکھی ہے؟ اس نے کہا جی نعت تو آج تک نہیں لکھی، کہا نعت لکھ کر بھی عرض کرنا۔ اس نے یہ قصیدہ لکھا، بردہ کہتے ہیں چادر کو، قصیدہ بردہ چادر والا قصیدہ، یعنی جس نعت کے بدلے میں حالت خواب میں میرے پاک نبی نے
لکھنے والے کو اپنی چادر مبارکہ عطا فرمائی، خواب میں ملی تو ظاہری طور پر بھی موجود تھی، اسے قصیدہ بردہ کہتے ہیں۔ لکھنے والا اس شعر پہ پہنچتا ہے، یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سوا کا عندہ حلول الحادث الاممی، اے تمام مخلوق میں سب سے زیادہ عزت والے اللہ کے محبوب، کون ہے میرا آپ کے سوا؟ دکھ گھیرتے ہیں، غم ستاتے ہیں، آقا ایک تیری چوکھٹ ہے جہاں گناہگاروں کو سکون ملتا ہے۔ یہ کہہ کے آنکھ لگی تو خواب میں لجپال تشریف، سرانے آ کر محبوب بیٹھ گئے، مجھے بتائیے تو صحیح اس بیمار کے کیا کہنے جس کا حال پوچھنے آمنہ کا لال خود تشریف لائے۔ حضور خود سرانے آ کر بیٹھ گئے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کے کہتا ہے لجپالہ آنے کی خبر ہوتی اور میں تندرست ہوتا، میں گلیاں سجاتا، میں گھر سجاتا، میں دوستوں کو بلاتا، میں رشتہ داروں کو اکٹھا کرتا، میں دنیا کو بتاتا کہ دیکھو تو صحیح کہ کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا۔ حضور اب تو جسم بھی ساتھ بھی میرا، لجپال نے پوچھا کہاں تکلیف ہوتی ہے؟ عرض کی محبوبہ محرم راز بھی ہو، حضور پھر بھی پوچھتے ہو تکلیف کہاں ہو رہی ہے؟ لجپال نے رحمت والا ہاتھ اٹھایا، جہاں جہاں بیماری تھی وہ ہاتھ لگتا گیا، اللہ شفا عطا فرماتا گیا۔ عرض کرتے کرتے یہ لمحے بھی آگئے کہ چند ہی لمحوں کے اندر تندرست ہو کے حالت خواب میں کھڑے ہو گئے۔ میرے لجپال آقا نے فرمایا بصیری وہ جو نعت لکھتے لکھتے تو سویا تھا ہمیں بھی تو سناؤ نا۔ میرے علماء بیٹھے ہیں، میرے سر کا تاج ہیں، میں محبت کی جو بات اس سے اگلی کرنے والا ہوں۔ امام شرف الدین بصیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ہاتھ باندھ کے نعت پڑھ رہا تھا، لجپال نے جاتے ہوئے اپنی مبارک چادر عطا کر کے کہا تیرے سرانے کے نیچے پڑی ہے، جب آنکھ کھلے تو دیکھ لینا جو خواب میں ملا ہے وہ ظاہری طور پر بھی تیرے پاس ہو۔ شرف الدین بصیری کہتے ہیں لجپال کی کرم نوازی ہوئی، ہاتھ مبارک لگا، شفا مل گئی، تندرست ہو گیا۔ فجر کی اذان کی آواز کانوں میں پڑی تو مسجد کی گلی میں ٹہلتا ہوا جا رہا تھا۔ قبلہ سیالوی صاحب، حضرت صاحب میرے بزرگ کو دعا کا طالب ہوتے ہوئے فقیرانہ انداز میں بات عرض کر رہا ہوں کہ ایک مجذوب اس علاقے میں رہتا تھا، لوگ اسے پاگل کہتے تھے۔ وہ آگے بڑھا، اس نے نا امام بصیری کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے مولانا خیر ہے، آج رنگ بدلا ہے، انداز بدلے ہے، چال بدلی ہے، ڈھال بدلی ہے، یہ راتوں رات کیا مل گیا تجھے؟ اب جسے حضور مل جائیں حضور وہ اشتہار تو نہیں لگواتا نا، وہ تو چھپاتا پھرتا ہے نا کہ یار یہ اتنی بڑی نعمت ہے، دکھاؤں کہیں نعمت سے محروم نہ رہ جاؤں۔ اس درویش دیوانے نے ہاتھ پکڑا کہ مولانا سچ بتا کون رات کو ملا تھا؟ امام بصیری کہتے میں چپ رہا، اس نے پھر ولایت کی طاقت سے مجھے پکڑ کر جھنجھوڑا کہ مولانا دنیا مجھے پاگل کہتی ہے پر خبریں میں ساری رکھتا کہ مولانا دنیا ہمیں پاگل کہتی پر خبریں ہم ساری رکھتے ہیں۔ کیا ہوا گلیوں میں ہم بے خبر لوگوں کی طرح پھرتے ہوتے ہیں پر نظریں ہر جانب ہماری رہتی ہیں۔ مولانا تم نہیں بتاتے تو میں بتاؤں پھر کون خواب میں آیا تھا؟ اللہ، اگر تم نہیں بولتے میں بتاؤں کون خواب میں آیا ہے؟ شیخ الدین بصیری کہتے ہیں میں چپ رہا اور اس دیوانے نے راز سے پردہ ہٹا کے کہا کہ مولانا میں تمہیں بتاتا ہوں، جب محبوب سرہانے بیٹھے تھے تو سامنے کھڑے ہو کے نعتیں سنا رہا تھا، ہم تیری چوکھٹ پہ کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ہم چوکھٹ پہ کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے، جب تو نعتیں پڑھ رہا تھا حضور سن رہے تھے، ہم بھی دیکھ رہے تھے کیونکہ ہم بے خبر نہیں ہیں۔ تو کیا کہا سن بصیری، جو تیرے خواب میں آیا تھا وہ مجھے بھی جلوہ دکھا کے گیا۔ حضور تڑپتے ہیں، ہم بے چین ہوتے ہیں، ہونا بھی چاہیے امتی کو۔ مسلکی اعتبار سے اختلاف اپنی جگہ، ابن تیمیہ اس کا ایک شاگرد ابن قیم، ابن قیم کی ایک کتاب ہے جلاء الافہام۔ جلاء الافہام کتاب کے اندر اس نے ابو بکر بن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ ایک عالم
اور ایک درویش شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ رکھا۔ ابو بکر بن مجاہد رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم فقیہ تھے، اور شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ بھی پہلی عمر میں مدرس تھے، مسند پہ بیٹھ کے 300 400 شاگرد بیک وقت ان کی مجلس درس میں بیٹھتے، آپ انہیں پڑھایا کرتے۔ آخری عمر میں عشق کا غلبہ کچھ اتنا ہو گیا، اور بعض اوقات کچھ ایسی باتیں زبان پہ آ جایا کرتی تھی کہ شریعت کے حساب سے ان پہ فتویٰ لگ جایا کرتا تھا۔ ابو بکر بن مجاہد رحمت اللہ علیہ کے پاس بھی لوگ آ گئے، کہا حضرت جی یہ شبلی کی محفل میں بیٹھنا جائز ہے؟ یہ دیوانہ آدمی ہے، اس کی محفل میں بیٹھنا جائز ہے؟ ابو بکر بن مجاہد رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ لگا دیا، فرمایا سنو، جو اس کی محفل میں بیٹھے گا گمراہ ہو جائے گا۔ یہ فتویٰ دن کو لگا۔ ابن قیم نے لکھا کہ دن کو فتویٰ لگانے والا رات کو بستر پہ سویا تو بارگاہ میں حاضری ہوگی۔ غلط وہ بھی نہیں تھا ورنہ رد کر دیا، غلط وہ بھی نہیں تھا ورنہ رد کر دیا جاتا۔ جس کی در رسول تک حاضری ہو جائے وہ رد نہیں ہوتے، وہ قبول ہوا کرتے، لیکن مقام اور مرتبہ دونوں کو سمجھانا مقصود تھا۔ ابو بکر بن مجاہد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں حالت خواب میں کریم آقا کی کچہری میں پہنچا، حضور اپنی مسند پہ بیٹھے بار بار نظریں اٹھا کے یوں دیکھ رہے تھے جیسے بندہ کسی کی امید اور انتظار میں بیٹھا۔ کہتے میں حیران ہوا کہ حضور بھی کسی کے انتظار میں بیٹھے۔ کہتے تھوڑی دیر کے بعد ایک درویش آ رہا تھا، پھٹے پرانے کپڑے تھے اور جگہ جگہ پیبند لگے ہوئے تھے کپڑوں پر، پیشانی سے تازہ خون کے قطرے نیچے گر رہے تھے۔ کہتے میں نے غور سے دیکھا تو وہی تو شبلی تھا جس کے خلاف دن کو فتویٰ دیا تھا، وہی تو شیخ شبلی تھے رحمت اللہ علیہ۔ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مسند سے اٹھے اور حضرت شبلی کی جانب حضور خود چل پائے۔ قریب جا کے شیخ شبلی سے پوچھا، کہا شبلی یہ خون کیوں نکل رہا ہے، کس نے پتھر مارے؟ ادب والے شکوے نہیں کرتے، وہ شکوہ نہیں کرتے کہ فلاں فلاں نے مجھے یہ کیا، یا رسول اللہ آپ ان کے خلاف دعا کر دیجئے۔ میں بد دعا کا لفظ نبی کی شان کے لائق نہیں، حضور کی شان کے لائق نہیں ہے کہ ان کی دعا کے ساتھ لفظ بد لگایا جائے۔ میرے نبی کی دعا بد ہوتی نہیں ہے، یوں کہہ سکتے ہیں کہ حق میں دعا یا کسی کے خلاف دعا۔ بد دعا کا لفظ کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کسی نبی کے لیے استعمال نہ کرنا، یہ نبوت کی شان ہی نہیں ہوتی کہ بد لفظ ان کی زبان پر۔ اللہ اکبر۔ شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ سے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھ رہے ہیں، فرمائے شبلی یہ خون تازہ نکل رہا ہے، کس نے پتھر مارے؟ بڑے ادب سے عرض کیا محبوبہ تیری محبت میں کچھ آگے نکل گیا، لوگوں نے دیوانہ سمجھ کے پتھر مارے، میں آ رہا تھا وہ پتھر مار رہے تھے، یا رسول اللہ وہ اپنا کام کرتے رہے میں اپنا کام کرتا رہا۔ اسی انداز میں چل کے آپ کی بارگاہ میں آ گیا۔ ابو بکر بن مجاہد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میرے پاک نبی نے انہیں لیا اور جہاں جو خود بیٹھے تھے وہاں لا کر بٹھا دیا، وہاں لا کر بٹھایا، اور ساتھ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کپڑے سے اپنی مبارک ہاتھوں سے اس کا خون صاف کیا، خون کے ٹپکتے ہوئے قطروں کو صاف کیا، پھر مبارک لب آگے بڑھے اور حضرت شبلی کی پیشانی چوم کے لجپال فرما رہے تھے شبلی غم نہ کیا کر، کیا ہوا لوگ تیرے مقام سے واقف نہیں ہیں، جن کی محبت میں تیرا یہ حال ہوتا ہے وہ نبی تو تجھے جانتا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، پیغام محبت میرا یہ ہے، دعویٰ میرا بھی ہے حضور سے محبت کا، آپ کا بھی ہے۔ حضور اس دعوے محبت کے اندر اس بات کا ہم نے خصوصی خیال رکھنا ہے۔ دیکھیے قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ دنیا کے ہر رشتے سے بڑھ کر، مال تجارت سے بڑھ کر، بہترین رہائشوں سے بڑھ کر پیار نبی کی ذات سے۔
ورنہ اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. اگر حضور سے منہ پھیر لو اور جہاد سے منہ پھیر لو پھر انتظار کرو اللہ کا عذاب کا. حضور ہمارے دل کے اندر بھی تڑپ ہوتی ہے کبھی حضور ہمیں بھی اپنا دیدار کروا دے، لیکن بے چین ہم اتنے ہوئے نہیں ساری زندگی. دنیا میں رہتے ہوئے نا قبلہ اس سے بھی دوستی رکھتے ہو جو تھانے کچہری میں کام آئے، اس سے بھی دوستی رکھتے ہو کہ مالی مشکل آ جائے تو وہ میرے کام آئے گا، اس سے بھی دوستی رکھتے ہو جو کہیں نہ کہیں دنیاوی معاملات میں میرے کام آئے. حضور دنیا میں رہتے ہوئے ایسی ایک آدھ دوستی ضرور پکی قائم کیجئے کہ جب مر کے قبر میں جائے بیٹا مٹی ڈال کے آ رہا ہو، بھائی مٹی ڈال کے آ رہا ہو، دوست مٹی ڈال کے آ رہے ہو، پھر اکیلے تنہائی اور وحشت کی اس جگہ میں جب سارے چھوڑ کے واپس پلٹے تو دوستی ایک ایسی بھی ہونی چاہیے جو قبر کے اندر کام آئے، جو دوستی قبر کے اندر کام آئے. یارو یہ ایک ہی دوستی ہے. محمد بوٹا گجراتی نے کہا تھا نا کہ جب بندہ دنیا سے جاتا ہے جڑے آکھ دے سن مرانگے نال تڑے اج اونا بھی بازیاں ہاریاں نہیں، جڑے ترس دے سن دید لئی دنے راتی اج اونا بھی باریاں ماریاں نہیں. جدو چمن وچ خزانے پر کھولے پنچھی اڑ گئے مار مداریاں نہیں. محمد بوٹیا جگ سارا ہی جھوٹا سچیاں سونے محمد یا یاریاں. دنیا میں رہتے ہوئے سب سے تعلق رکھتے ہو لیکن نبی سے وفا کرو. مر کے قبر میں جاؤ گے جب سارے ساتھ چھوڑ جائے تو مدینے والا آ جایا کرتا. اور کبھی یہ احسان بھی ذہن میں رکھنا عیسائی مر کے قبر میں جائیں ان کے نبی قبر میں نہیں آتے، یہودی مر کے قبر میں جائیں ان کا نبی قبر میں نہیں آتا. دنیا کا کوئی بندہ مر کے کسی اور مذہب سے تعلق ہو قبر میں جائے ان کا نبی قبر میں نہیں آتا. ایک میرے نبی ہے امتی قبر میں جاتا ہے دل گھبراتا ہے بے چین ہوتا ہے، ادھر فرشتے آ جاتے ہیں ادھر سونا محمد آ جاتا ہے. جیتے جی نبی سے پیار کرو، قبر میں جاؤ گے تو عزت سے رہو گے، حشر میں آؤ گے تو عزت سے رہو گے. میں انہی الفاظ کے ساتھ اجازت کا طلبگار ہوا چاہتا ہوں. آخری بات اور اختتام. میرے آقا کے پیارے غلاموں، خوشیوں کے موقع جو ہوتے ہیں بالخصوص شادی بیاہ ہے، خوشیوں کے موقع کے اندر ہمارے ہاں یہ کمی ہم سے رہ جاتی ہے، ہم ہر روٹھے ہوئے رشتہ دار کو مناتے ہیں. بیٹا دولہا بن کے بھی کھڑا ہونا، کہیں نہ کہیں سے کوئی ایک آدھ گھر ایسا کہنا جی لاڑا ایویں ہی آ جاوے نا تے اسی برات شامل ہو جائے. ہر برادری کے اندر ایسا ہوتا ہے، رشتوں میں ایسا چلتا رہتا ہے. یار اس سب کو مناتے ہو، کوئی ایسا عمل مت کرنا کہ سارے رشتہ داروں کو راضی کر کے برات میں تو شامل کر لیا. میری مہندی کی رسم میری برات کا کوئی ایسا انداز نہ ہو کہ ہم سے ہمارا رب اور ہمارے رسول روٹھ جائے. دعوت ولیمہ کرتے ہو بلکہ وہ سونے کی انگوٹھی کا بڑا مسئلہ ہے. ابے اور بیان جائے 5 وقت دے نمازی کیوں نہ ہو کو نہیں پتر ایک باری پالت اللہ تے دے. حضور یہی ایک لمحہ تو دیکھا جاتا ہے کہ رشتوں سے وفا زیادہ ہے یا مصطفیٰ سے پیار زیادہ ہے. یہی تو لمحہ ہے. پھر ہمارے ہاں ولیمے کی رسم ہوتی ہے. ولیمہ بھی سب سے بہترین ولیمہ وہ ہے. یہ جب شادی کارڈ روانہ کرتے ہو نا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیسل ولیمہ تدع فیہا الاغنیاء ولم یدع فیہا الفقراء. سب سے برا ولیمہ وہ ہے جس میں دولت مند بلائے جائیں اور کسی غریب کو دعوت ولیمہ میں دعوت نہ دی جائے. حضور اگر چاہتے ہو کہ میری دعوت ولیمہ درجہ قبولیت پا جائے تو اپنے مہمانوں کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ مستحق لوگوں کا ضرور رکھیے گا.
ان کی جانب بھی کارڈ روانہ کرنا، ان کے لیے بھی اسی انداز میں چیئرز لگانی ہیں، کرسیاں لگانی، ٹیبل لگانے، ان کو بھی وہی کھانا دینا ہے۔ اور وہ جب آپ کی شادی حال میں داخل ہونے لگے انہیں بھی اسی پیار سے ویلکم کہنا ہے جس طرح بڑے بڑے زمینداروں کو کہتے ہو۔ وہ غریب جب بیٹھیں گے کھانا کھائیں گے ان سے کچھ نہ دینا، کھانا کھلاؤ۔ ان چند لوگوں کی وجہ سے اللہ ساری دعوت غنیمہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا کرتا ہے۔ خوشیوں کے موقعوں میں غریبوں کو کبھی مت بلایا کرو، کیونکہ وہ خوشی ادھوری رہ جاتی ہے جس خوشی کے اندر غریب کوئی نہ ہے۔ کوشش کیا کیجئے اپنا عقیقہ ہو، ولیمہ ہو، ایسی جو بھی محبت کے انداز ہو، لیول وہی رکھیے تاکہ غریبوں کو بیٹھے ہوئے احساس کمتری کا شکار ہو، وہ بھی اسی محبت سے انہیں بھی ویلکم کیا جائے، اسی پیار سے، اسی محبت سے ان کے آگے بھی کھانا رکھا جائے، اسی محبت سے ان کے اوپر بھی چکر لگائے جائے، پوچھا جائے کہ بھائی جان کسی چیز کی کمی تو نہیں رہے گی؟ حضور پھر دیکھیے گا یہ خوشیاں اللہ کو کتنی پسند آتی ہیں، اللہ کے رسول کو کتنی پسند آتی ہیں۔ میں مشکور ہوں کہ اللہ سارے بھائیوں کا اللہ آپ کے بیڑے میں اور زیادہ خوشیاں عطا فرمائے، اللہ ہماری نسلوں کو نبی پاک کا وفادار بنائے۔ قبلہ سیالوی صاحب، میں سادہ سا آدمی تھا، آپ نے بڑی محبت سے سنا، اللہ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علیہ